یا علی تم کو جا بجا دیکھا، یا علی تم کو جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یا علی تم کو کہیں موسیٰ بنے کہیں بندہ کہیں خدا دیکھا، یا علی تم کو کہہ کر یا علی لوگوں سنبھل جاؤ تو ہم جانے، نہ کہہ کر یا علی لوگوں سنبھل جاؤ حق پر قدم رکھ کر پھسل جاؤ تو ہم جانے، رہے حق پر قدم رکھ کر پھسل جاؤ قسم عباس کی کھا کر بچا لیتے ہو دامن کو، قسم عباس کی کھا کر نکل جاؤ تو ہم جانے، نہ کہہ کر یا علی لوگوں. سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شیعوں میں آج کل یہ قیامت کے روز ہیں، شیعوں میں آج کل یہ قیامت کے روز ہیں، دنیا سے بھٹورا کی روست کے روز ہیں، یارو سروں کو پیٹو یہ ضربت کے روز ہیں، رو لو کے یہ علی کی شہادت کے روز ہیں، رو لو کے یہ علی کی شہادت کے روز ہیں، تیرے علم ہے جگر اہل بیت کا ماتم سرا ہے، آج سے گھر اہل بیت کا ماتم سرا ہے، آج سے گھر اہل بیت کا، وہ زہر کا اثر وہ سر پاک پر والا ہر چند
حضرت اولاد کا علم، اب بھی وہی سخا ہے وہی ہمت و کرم، اب بھی وہی سخا ہے وہی ہمت و کرم، آیا جو شیر سرور آدھے کے وار بھجوا دیا حضور نے قاتل کے وار، بھجوا دیا حضور نے قاتل کے واسطے، کہتے ہیں یہ حسن میرے دلدار الوداع، اے نور عین احمد مختار الوداع، سونپی تمہیں رسول کی سرکار الوداع، ہائے ہائے میرے غریب ناچار الوداع، ہائے ہائے میرے غریب ناچار الوداع، اس کا لحاظ چاہیے تم کو کہ قرد ہے بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے، بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے، پھر بولے اے حسین کلیجہ فدار ہے، عباس کے علم سے جگر بے قرار ہے، میں کیا کہ اس پہ احمد و زہرا کا پیار ہے، بیٹا یہ لال تم پہ فدا ہے نثار ہے، ارے بیٹا یہ لال تم پہ فدا ہے نثار ہے، اب آپ کے سپرد میرا لال افار، مائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام، مائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام ہے، بے شک وفا شاہ ہے میرا یہ گلزار، ایک دن علم اٹھائے گا رن میں یہ دل فدا، سکا بنے جو ہے در و صفدر کی یادگار، میری طرف سے پیاری کی جو پدر نسا، میری طرف سے پیاری کی جو پدر نسا، ہم نے تمہیں وکیل کیا پیار کے لیے، دریا پہ ہم بھی آئیں گے دیدار کے لیے، دریا پہ ہم بھی آئیں گے دیدار کے لیے، یہ کہتے کہتے شیعوں کے غمخوار مر گئے، گل پڑ گیا کہ دین کے سردار مر گئے، اللہ مومنہ تمہارے مددگار مر گئے، ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، مکے اہل بیت کا اس غار
تو مومنو علی ولی کی عزا کرو، مقتول کا شہید کا ماتم بپا کرو، شیر خدا کی لاش پہ جانے فدا کرو، سبتین بے پدر ہوئے آہو بکا کرو، سبتین بے پدر ہوئے آہو بکا کرو، جنت سے آ چکا ہے کفن دستگیر، تابوت اب اٹھے گا جناب امیر، تابوت اب اٹھے گا جناب امیر، جنت سے آ چکا ہے کفن دستگیر کا، تابوت اب اٹھے گا جناب امیر کا، شیعوں میں آج کریے۔ اب جناب سرتاج زیدی صاحب پیشخوانی کریں گے۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ چند اشعار آپ کی پیش خدمت ہے۔ جو اشعار میں یہ پہرے پڑھ رہا ہوں جرار اکبر آبادی کے ہیں، سماعت فرمائے۔ کس کو خبر تھی ہجرت کی شب، ایسا بھی ہو سکتا ہے نفس علی کا مرضی حق سے سودا بھی ہو سکتا ہے، عشق علی میں آنکھیں نم ہو سکتی ہیں کافر کی، بغض علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ جو اشعار پیش خدمت ہیں یہ جناب انظار سیدھا پوری کے ہیں، سماعت فرمائیں۔ راہ خدا میں گھر کو لٹانا، سب کے بس کی بات نہیں، راہ خدا میں گھر کو لٹانا، سب کے بس کی بات نہیں، تیغ کے سائے میں سو جانا، سب کے بس کی بات نہیں، راہ خدا میں گھر کو لٹانا، اور دیکھ کے خیبر کا دروازہ لوٹانا تو آسان ہے، دیکھ کے خیبر کا دروازہ لوٹانا تو آسان ہے، اس کو ایک انگلی پہ اٹھانا، سب کے بس کی بات نہیں، راہ خدا میں
خود کو مٹانا سب کے بس کی بات نہیں، اور مچلے ہوئے معصوم پیسر ہوں، معصوماں بہلاتی ہوں، مچلے ہوئے معصوم پیسر ہوں، معصوماں بہلاتی ہوں، جنت سے کپڑے منگوانا سب کے بس کی بات نہیں، راہ خدا میں خود کو مٹانا. اور شعر سماعت فرمائیں کہ دروازہ کھولا نہ علی نے، شاہی دستک دیتی رہی، دروازہ کھولا نہ علی نے، شاہی دستک دیتی رہی، اور بھوک کو سجدوں سے بہلانا سب کے بس کی بات نہیں، راہ خدا میں گھر کو لٹانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تمہارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات گرامی میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اس کے لیے کہ جو اللہ سے امید لگائے گئے، اس کے لیے کہ جو یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو، یہ قیامت کے اوپر یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہو. ان تین خوبیوں کے ساتھ تمہارے درمیان
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان جن حضرات کے اندر 3 خوبیاں ہیں، جن لوگوں میں یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں، غیر اللہ سے ان کی امیدیں نہیں ہوتی، غیر اللہ سے امید وابستہ نہیں رکھتے، ان کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں، انہیں بھروسہ اگر کسی کو ہوتا ہے تو صرف ذات پروردگار پہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے ان کی پیغمبر اسلام کی ذات گرامی میں، یعنی پیغمبر کا کردار ان کے لیے نمونہ ہے، ان کے لیے اسوہ ہے، ان کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ اس آئیڈیل سے انہیں رسول کو آئیڈیل ماننے کے بعد وہ لوگ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں اور مقصد زندگی، وقار زندگی، رسول کی بتائے ہوئے راستے کے اوپر گزرنے والی زندگی اور خدا کے فرامین کے زیر سایہ گزرنے والی زندگی وہی ہے کہ جو رسول، جس پر رسول کو جو ہے وہ اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں تک کسی انسان کے لیے نمونہ عمل ہونے کا تعلق ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کن اصولوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ نمونہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے لیے اسی وقت بنتا ہے کہ جب اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جب اس کی زندگی کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ زندگی کے ضوابط ہوتے ہیں۔ اور اگر قواعد اور ضوابط اور اصول انسان کی زندگی میں نہ ہو تو پھر ایسی بے اصولی زندگی کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہیں پیش ہے۔ نمونے کی ضرورت ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے، ایک مشن کے لیے، ایک سمت کے لیے، ایک کامیابی کے لیے انسان کو جو ہے نمونے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اب جیسا انسان کے اصول ہوں گے، جیسا اس کی سوچ ہوگی، اسی اعتبار سے انسان جو ہے وہ اپنے لیے اسوہ ڈھونڈے گا۔ ایک دنیا دار انسان، ایک ایسا انسان کہ جو بہت بڑا تاجر بننا چاہتا ہے، وہ عزیزان گرامی کو فورڈ جیسے آدمیوں کو جب اپنے لیے نمونہ بنائے گا، وہ ٹاٹا اور برلا جیسے انسانوں کو اپنے لیے نمونہ سمجھے گا۔ اسی طرح سے کوئی سیاست کی دنیا کے اندر انسان ہو تو عزیزان گرامی وہ سیاستدانوں کو اپنے لیے نمونہ سمجھے گا۔ لیکن وہ انسان کہ جس سے آخرت کے اوپر یقین ہوگا، وہ انسان کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوگا، وہ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا۔ صلوات پڑھیے۔ اور صرف ذات پیغمبر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی پیغمبر سے الگ ہٹ کے ہمیں کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ آخرت میں با مقصد اور وقار کے ساتھ نیک پاداش اور نیک عمل کی جزا انسان کو ملے، اس کے لیے صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے اسوہ کی ضرورت جو ہے وہ انسان کو ہے۔ اس سے الگ ہٹ کے ہمیں کوئی نمونہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید کسی کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی حکم نہیں دے رہا۔ قرآن مجید نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ اسے نمونہ بنا لو، اس کے جو ہے وہ اسوہ بنا لو۔ اگر اسوہ بنانے کا حکم دیا گیا کہ تو صرف اور صرف ذات رسول کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آئے، ہم رسول کے دور کے اندر نہیں آئے، ہم یہ کیسے سمجھیں کہ رسول کی سنت کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ صاحب کتابیں پڑھ لی جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ فلاں سن کے اندر پیغمبر نے کیا کیا، فلاں مقام کے اوپر پیغمبر نے کیا کیا۔ یہ ہمیں صرف یہ تو معلوم ہو سکتا ہے سیرت کی کتابوں کے ذریعے سے، لیکن عزیزان گرامی ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ پیغمبر اگر ہماری جگہ کے اوپر ہوتے تو کیا کرتے۔ یعنی تاریخ، دیکھیں سیرت جو ہے وہ تاریخ کے مسئلوں کو حل کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ حل کر سکتے کہ پیغمبر نے جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ کیا کارنامہ انجام دیا، پیغمبر اسلام نے فلاں موقع کے اوپر کیا کیا، تاریخ بتا سکتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی تاریخ بتا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کے بعد آج ہم جن حالات کے اندر جی رہے ہیں، ان حالات میں اگر پیغمبر ہوتے تو کیا ہوتا، پیغمبر تب کیا کرتے،
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی وفات سے پہلے یہ بتا سکتے تھے، یعنی ان کی سیرت دیکھنے کے بعد، ان کی سیرت کو جو ہے تاریخ میں ملاحظہ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے یہ کام کیا. لیکن عزیزان گرامی، وفات پیغمبر کے بعد اگر پیغمبر اسلام مان لیجئے دور امیر المومنین میں ہوتے تو جنگ جمل میں کیا صورتحال ہوتی ہے، دیگر موقعوں میں کیا صورتحال ہوتی، یہ چیز جو ہے وہ سیرت کی کتابیں نہیں بتا سکتی. عزیزان گرامی، اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جن کی سیرت پیغمبر کی سیرت، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ان حالات کے اندر پیغمبر اسلام اگر ہوتے تو کیا انجام دیں. عزیزان گرامی، دیکھیے میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے مثال آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کچھ لوگوں نے امیر المومنین کے اوپر اعتراض کیا، پیغمبر اسلام داڑھی کے اوپر خضاب لگاتے تھے، آپ نے خضاب نہیں لگایا، آپ نے سنت کو ترک کر دیا. اب ظاہر ہے کہ دیکھیے سیرت کو تاریخ سے طے کرنے کے اوپر یہی مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح کے مسئلے سامنے آئے. پیغمبر اسلام نے خضاب لگایا اور تاریخ سے ثابت ہے، روایات موجود ہیں، پیغمبر نے خضاب لگایا ہے اور اب امیر المومنین خضاب لگائے ہوئے نہیں. تو ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر اعتراض کرے گا کہ واقعا سیرت پیغمبر امیر المومنین نے چھوڑ دیے. تو لوگوں نے اعتراض کیا امیر المومنین سے کہ آپ نے جو ہے خضاب نہیں لگائے. امیر المومنین نے پوچھا کہ تمہیں یہ خبر دیا ہے، تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ پیغمبر اسلام نے خضاب لگایا تھا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام خضاب کیوں لگاتے تھے؟ کہا کہ حضور یہ تو نہیں معلوم ہے پیغمبر اسلام خضاب کیوں لگاتے تھے. کہا کہ یاد رکھو پیغمبر اسلام نے خضاب لگانے کا حکم کیوں دیا تھا اور خضاب خود بھی پیغمبر اسلام نے کیوں لگایا تھا؟ وہ اس لیے کہ لشکر اسلام کے اندر اس وقت بوڑھوں کی، بزرگوں کی تعداد زیادہ تھی، معاملہ آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھی. اب ان جنگوں کے اندر سفید داڑھیوں کے ساتھ، اس سن و سال کے ساتھ جب لشکر جو ہے وہ میدان میں اترتا تھا تو ان کے درمیان ایک بزرگی کے آثار جو ہے وہ نمایاں رہتے تھے. لہذا پیغمبر نے داڑھی کے اوپر خضاب لگانے کا حکم خود بھی لگایا اور دوسروں کو بھی حکم دیا، تاکہ خضاب لگنے کے بعد جو ایک ماحول پیدا ہو اور جو ایک فکر ابھر کے آئے کہ ہم، یعنی خضاب لگانے کے بعد جو کوئی جوانی کا احساس جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکے. اس لیے پیغمبر اسلام نے خضاب کا حکم دیا. تو عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیغمبر اسلام کون سا عمل کس لیے انجام دیتے تھے. دیکھیے بہت سے ایسے اعمال موجود ہیں کہ جہاں یہ سوال اپنے جگہ کے اوپر جو ہے وہ ابھرے گا کہ یہ پیغمبر اسلام نے یہ عمل کیوں انجام دیا، یہ عمل کیوں انجام دیا، یہ سوال ابھر کے آئے گا. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام حالت نماز کے اندر ہے، سجدے میں ہے، نواسا آ کے پشت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، پیغمبر اسلام نماز کو طول دیتے ہیں. عزیزان گرامی، سوال یہاں یہ ہے کہ یہ کام جو پیغمبر اسلام انجام دے رہے ہیں، اگر حسین کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ بھی آتا تو بھی پیغمبر ایسا کرتا. سوال اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ کیا پیغمبر اسلام ایسا پھر بھی کرتے، یا یہ کام جو ہے وہ صرف امام حسین کے لیے انجام دیا گیا. تو عزیزان گرامی دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کون سا عمل کیوں انجام دیتے تھے، اس کا علم جب تک انسان کو نہیں ہوگا اور جب تک اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کن موقعوں کے اوپر کیا صورتحال پیش آ جائے، تب انسان کو کس طرح سے انجام دینا چاہیے، تبھی جو ہے وہ سیرت رسول جو ہے وہ انسان کی سمجھ میں آئے گی. عزیزان گرامی، سیرت رسول کے متعلق کون بہتر سمجھ سکتا ہے؟ دنیا یہی کہے گی کہ اصحاب سے بہتر جو ہے وہ سیرت رسول کون سمجھ سکتا ہے.
سیرت رسول سمجھانے والے، سیرت رسول بتانے والے اصحاب ہی تو آئے. عزیزان گرامی ام المؤمنین بیان فرماتی ہے انہو اعلم الناس بالسنہ. امیر المومنین کے لیے فرماتی ہیں کہ امیر المومنین لوگوں کے درمیان سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. یہ قول بات کسی ارے گرے کی نہیں ہے. رسول کے گھر کے اندر یہاں جناب ام المومنین یہ بیان فرما رہی ہے کہ امیر المومنین سے زیادہ لوگوں کے درمیان کوئی بھی سنت کو جاننے والا نہیں تھا. عزیزان گرامی سیرت پیغمبر کیسے پتہ چلے؟ سیرت پیغمبر جو ہے وہ اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعات سیرت کیا ہے. اور عزیزان گرامی یہی کام اہل بیت نے انجام بھی دیا. اہل بیت نے یہی کام انجام بھی دیا ہے. اور عزیزان گرامی کس طرح سے پورے کردار کی ضمانت جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے لیتے ہوئے نظر آتی ہے. یا علی حرب و کا حربی سلم و کا سلم، اے علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے، تمہاری سلو میری سلو ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین اگر کہیں جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ پیغمبر بھی جنگ کر رہے ہیں. امیر المومنین اگر کہیں سلو کرتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام بھی اس موقع پر سلو کر رہے ہیں. عزیزان گرامی سیرت پیغمبر کو سمجھانے کا کام امیر المومنین نے انجام دیا. تو تاریخ نے عزیزان گرامی صرف 4 سال حکومت اسلامیہ کے امیر المومنین کو دیے ہیں. اور اس 4 سالوں کے درمیان امیر المومنین نے کیا کچھ انجام دیا ہے، کس طرح سے انجام دیا ہے، اسے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں تاریخ سے. یہ 4 سالہ دور امیر المومنین کا وہ ہے کہ جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گزرا ہے. بیت المال کس طرح سے صرف کیا جائے، کس طرح سے لوگوں کے درمیان عدالت و انصاف سے کام لیا جائے. عزیزان گرامی یہ دنیا کو جو ہے امیر المومنین نے بتایا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ علی سے زیادہ منصفانہ قیادت کرنے والا، منصفانہ قضاوت کرنے والا کوئی نہیں. امیر المومنین کی زندگی عدالت کے اوپر مبنی ہے. اور عزیزان گرامی دیکھیے یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کے لیے کہا گیا ہے کہ شہید عدالت. امیر المومنین کو عدالت برتنے کی بنا کے اوپر بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو سماج اور معاشرے کے اندر بہت اہمیت کے حامل تصور کیے جاتے ہیں. اب تک جو ہے وہ لشکر اسلام کی قیادت کرنے والے رہے ہیں، نامی گرامی افراد رہے ہیں. وہ امیر المومنین کے پاس آتے ہیں، بیت المال سے جو ہے وہ وظیفے تقسیم ہو رہے ہیں، سب کو برابر کا جو ہے وہ شہریہ دیا جا رہا ہے، سب کو برابر کا وظیفے ادا کیے جا رہے ہیں. وہ اپنے لیے کچھ خصوصی مراعات چاہتے ہیں. امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ انصاف نہیں کیا ہمارے یہاں. ہم مہاجرین میں ہمارا شمار ہے، ہم قریش سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ہم اپنے قبیلے کے اندر نمایاں شخصیتیں ہیں، ہماری تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں وظیفہ دینا چاہیے. عزیزان گرامی امیر المومنین جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سامنے جو غلام کھڑا ہوا ہے میں نے اپنا حق اسی مقدار میں لیا ہے کہ جتنا میں نے اسے کیا ہے. اسے کہتے ہیں عدل و انصاف. لیکن عدل و انصاف جو ہے وہ دنیا کے گلے سے نیچے آسانی سے نہیں اترتا. لہذا امیر المومنین کے اوپر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. لشکر امیر المومنین چھوڑنے کے بعد دوسری جانب جو ہے وہ حرکت کی جاتی ہے. عہد و پیمان جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے. وہ بیعت جو اب تک کر چکے تھے
اس بیت سے منحرف ہوا جاتا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عدل و انصاف کے لیے امیر المومنین نے کیا کچھ قربانیاں دی، بلکہ امیر المومنین کی شہادت جو ہے وہ عدل و انصاف ہی کے اوپر ہے. نہ امیر المومنین نے عدل و انصاف کو یہ حیثیت اور مقام دیا ہوتا، نہ امیر المومنین کے خلاف بغاوتیں ابھرتی، نہ لشکر کے اندر پھوٹ پڑتی. تو عزیزان گرامی یہ سب کچھ امیر المومنین نے عدالت کی بنا اپنی عدالت کی بنا کے اوپر اور عزیزو سیرت الرسول کی روشنی میں گزرنے والی یہ پاک و پاکیزہ زندگی رمضان کے اس مقدس اور محترم مہینے کے اندر عزیزان گرامی کس طرح سے امیر المومنین کی شمع حیات کو گل کرنے کی تیاری شروع ہو رہی ہے. عزیزان گرامی ماہ محرم ماہ رمضان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ماہ رمضان کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے قاتل پسوں میں خود یہ سوچ رہا ہے کہ اس مقدس کام کو اس مقدس مہینے میں انجام دیا جانا چاہیے. اور عزیزان گرامی دیکھیں امیر المومنین شہادت سے فرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. روایت ہے کہ 1 سال پہلے امیر المومنین نے داڑھی کے اوپر خضاب لگانا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کہ مولا آپ یہ خضاب لگانا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ اب تمہیں نہیں معلوم ہے، اب یہ داڑھی جو ہے وہ خضاب سے نہیں بلکہ اب میرے خون سے رنگین ہوگی. عزادارو یہ زندگی کا امیر المومنین کی زندگی کا آخری رمضان قریب آیا. امیر المومنین کے یہاں دستور یہ ہے کہ روزانہ امیر المومنین کی اولادوں کے اندر سے کبھی کسی فرزند کے کبھی کسی بیٹی کے جو ہے امیر المومنین مہمان ہوتے ہیں. آج 19 تاریخ جب آئی ہے تو عزادار تاریخ کہتے کہ جناب ام کلثوم کے مہمان ہیں امیر المومنین. عزادار جناب ام المومنین نے روزے کے افطار کا بندوبست کیا ہے. اور کیا بندوبست کیا ہے عزادار وہ بھی روایتوں کے اندر موجود ہے. بندوبست یہ کیا ہے کہ ایک پیالے کے اندر دودھ ہے، جو کی روٹی ہے اور نمک ہے. عزادارو یہ بندوبست جناب ام کلثوم کرتی ہے. اور عزادارو لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے امیر المومنین ایک نظر اس افطار کی طرف دیکھتے ہیں اور دوسری نظر جو ہے وہ جناب ام کلثوم کے چہرے پہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹی کیا تم نے اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ عزادارو جناب ام کلثوم جو ہے وہ نمک کو ہٹانا چاہتی ہیں لیکن عزادارو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نہیں، روٹیوں کو ہٹا لیا جائے. اور عزادارو اب امیر المومنین بارگاہ خداوندی میں جانے کے لیے جو ہے وہ بے چین ہے لیکن ام کلثوم کو معلوم نہیں ہے. امیر المومنین کے چہرے کو دیکھتی ہے. امیر المومنین کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں. یہ بے چینی جب ام کلثوم سے نہ دیکھی گئی تو پوچھتی ہے بابا جان میں نے کبھی آپ کو اس طرح سے مضطرب و پریشان نہیں دیکھا. عزادارو مولا اپنی بیٹی کو کیسے سمجھائے کہ اے بیٹی تیرے بابا کی زندگی کی یہ آخری شب ہے. اور عزادارو اب نماز کا وقت قریب ہوا. اب امیر المومنین گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ تنبور غازیوں نے آ کے چاروں طرف سے امیر المومنین کو گھیر لیا. عزادار و جناب امیر المومنین بیٹی سے فرماتے ہیں ام کلثوم ایک وصیت کو یاد رکھنا. کہا مولا کون سی وصیت؟ بابا کون سی وصیت؟ کہا کہ جب تک تم ان پرندوں کو پانی دے سکو، دانا اور پانی دے سکو، تب تک انہیں رکھنا اور جب دانا اور پانی نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر دینا. مولا ایک وصیت اہل کوفہ کو بھی کر دیجئے. جب یہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں آئے تو اگر دانا پانی دے سکتے ہو تو دے ورنہ آزاد کر دے. عزادارو امیر المومنین مسجد میں پہنچے اور ابھی نافع
نافلہ صبح پڑھ رہے تھے، عزادارو اب سجدے میں امیر المومنین نے سر رکھا تو ابن ملجم نے ایک ایسی ضربت ماری کہ عزادارو امیر المومنین ایک حاکم نعرہ بلند ہوا اور عزادارو ایک پورے کوفے کے اندر آواز گونج گئی، الا قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ عزادارو اب لوگ جنازہ لے کے امیر المومنین کا چلے، ابھی جنازہ تھوڑی دور گیا تھا کہ پیر امیر المومنین کے زمین پہ خط کھا رہے تھے۔ عزادارو ایک بچہ آیا اور آنے کے بعد اس نے امیر المومنین کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھ لیا۔ عزادارو یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ جناب ابو الفضل العباس۔ اور عزادارو پھر اس کے بعد جنازہ چل رہا تھا، امیر المومنین تشریف لے جائے جا رہے تھے کہ اچانک امیر المومنین امام حسن کو بلا کے کہتے ہیں کہ اے بیٹا لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں۔ مولا کس لیے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پہنچے۔ عزادارو دل کہتا ہے کہ کوئی مولا سے کہہ دے کہ اے مولا اہل کوفہ کو بھی سمجھا دیجئے کہ جب زینب و ام کلثوم کا لٹا ہوا قافلہ آئے اور تماشائی تماشا دیکھ رہے ہو تو اہل کوفہ تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا۔ اٹھاتے ہیں حیدر کے جنازے کو، اٹھاتے ہیں۔ کیا سوگ ہے شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں حیدر کے جنازے کو، نین اٹھاتے ہیں حیدر کے جنازے کو، جو کرنے کو آتا ہے دیدار شہ صفدر، جو کرنے کو آتا ہے دیدار شہ صفدر، زخمی سر انور کو حسنین دکھاتے ہیں حیدر کے جنازے کو، حسنین دکھاتے ہیں۔ تابوت سے لپٹے ہیں آقا کے نمازی سب، تابوت سے لپٹے ہیں آقا کے نمازی سب، تابوت سے لپٹے ہیں آقا کے نمازی سب، ٹکراتے ہیں سر اپنا اور خاک اڑاتے ہیں حیدر کے جنازے کو، حسنین اٹھاتے ہیں حیدر کے جنازے کو، حسنین اٹھاتے ہیں۔ ہے خانہ عصمت میں ہنگام قیامت کا، ہے خانہ عصمت میں ہنگام قیامت کا، شہزادیوں کے نالے دل سب کا ہلاتے ہیں حیدر کے جنازے کو، حسنین اٹھاتے ہیں۔ زینب بھی یہ کہتی ہے بتلائیے اے بابا، زینب بھی یہ کہتی ہے بتلائیے
چھوڑ کے جاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں۔ کلثوم تڑپتی ہے لپٹی ہوئی میت سے، کلثوم تڑپتی ہے لپٹی ہوئی میت سے، کلثوم تڑپتی ہے لپٹی ہوئی میت سے، شبیر جنازے سے سمجھا کے ہٹاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں۔ سر پیٹنے لگتا ہے ہر ایک رضی رو کر، سر پیٹنے لگتا ہے ہر ایک رضی ہو کر، سر پیٹنے لگتا ہے ہر ایک رضی ہو کر، نوحہ غم حیدر کا جب پڑھ کے سناتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں۔ حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں۔ کیا سوگ ہے شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں، حیدر کے جنازے حسنین اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں۔ جو کرنے کو آتا ہے دیدار شہ صفدر، جو کرنے کو آتا ہے دیدار شہ صفدر، زخمی سر انور کو حسنین دکھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں۔ تابوت سے لپٹے ہیں آ کے نمازی سب، تابوت سے لپٹے ہیں تابوت سے لپٹے ہیں آ کے نمازی سب، ٹکراتے ہیں سر اپنا اور خاک اڑاتے ہیں، حیدر کے حسنین اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو اٹھاتے ہیں۔ ہے خانہ عصمت میں ہنگام قیامت کا، ہے خانہ عصمت میں ہنگام قیامت کا، شہزادیوں کے نالے دل سب کا ہلاتے ہیں، کہ جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں۔ زینب بھی یہ کہتی ہیں بتلائیے اے بابا، زینب بھی یہ کہتی ہیں بتلائیے اے بابا، زینب بھی یہ کہتی ہیں بتلائیے اے بابا، غربت میں ہمیں کس پر اب چھوڑ کے جاتے ہیں، حیدر کے حسنین اٹھاتے
حیدر کے جنازے کلثوم تڑپتی ہے لپٹی ہوئی میت سے، کلثوم تڑپتی کلثوم تڑپتی ہے لپٹی ہوئی میت سے، شبیر جنازے سے سمجھا کے ہٹاتے ہیں، حیدر کے حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، سر پیٹنے لگتا ہے ہر ایک رضی رو کر، سر پیٹنے لگتا ہے سر پیٹنے لگتا ہے ہر ایک رضی رو کر، نوحہ غم حیدر کا جب پڑھ کے سناتے ہیں، حیدر کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین شیو شیر خدا کا پرسادو، 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 اپنے مشکل کشا کا پرسادو، شیو شیر خدا کا پرسادو، اپنے مشکل کشا کا پرسادو، شیو شیر خدا کا پرسادو، آج دنیا سے اٹھ گئے ہیں حیدر، 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 علی مرتضیٰ کا پرسادو، شیو شیر خدا کا پرسادو، فرش سے عرش تک یہ صدا جائے، 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 ایسا شاہ خدا کا پرسادو، شیو شیر خدا کا پرسادو، بی بی زہرا کو آج اس مجلس میں، 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 شوہر فاطمہ کا پرسادو، شیو شیر خدا کا پرسادو، ہائے ایک اسویں ماہ رمضان کی، 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 نائب مصطفیٰ کا پرسادو، شیو شیر خدا کا پرسادو، خاک اڑا کر علی کے ماتم میں، 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 شاہ ارض و سما کا پرسادو، شیو شیر خدا کا پرسادو،
ओ शेर खुदा का पुरसादो याली मौला हैदर मौला 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 इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, रोज़ादारो क़यामत के दिन है, तुमसे छुटता है मौला तुम्हारा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, सुनी क़ब्रे रसूले खुदा है, सुनी क़ब्रे रसूले खुदा है। घर में ज़हरा के आहो बुका है, घर में ज़हरा के आहो बुका है। खाक उड़ाता है हैदर का कुनबा, खाक उड़ाता है हैदर का कुनबा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा। आले अहमद पे आफत है आई, आले अहमद पे आफत है आई। बेकसों पर यतीमी है छाई, बेकसों पर यतीमी है छाई। उठ गया सर से हैदर का साया, उठ गया सर से हैदर का साया। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। क्यों न रोए ये वो गम नहीं है, क्यों न रोए ये वो गम नहीं है। शब ये आशूर से कम नहीं है, शब ये आशूर से कम नहीं है। खुल्द में भी ये मातम है बरपा, खुल्द में भी ये मातम है बरपा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। घर में खालिक के हैदर को मारा, घर में खालिक के हैदर को मारा। जानशीने पैगंबर को मारा, जानशीने पैगंबर को मारा। आए सजदे में सरवर को मारा, आए सजदे में सरवर को मारा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा। दिल हिलाते हैं ज़ैनब के नाले, दिल हिलाते हैं ज़ैनब के नाले। खाक उड़ाते हैं सब कुनबे वाले, खाक उड़ाते हैं सब कुनबे
रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। रोज़ादारों क़यामत के दिन है, रोज़ादारों क़यामत के दिन है। तुमसे छुटता है मौला तुम्हारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है। Say